السلام علیکم ناظرین، مفتاح اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، پاکستان کے فائنانس منسٹر۔ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن پر سب کی نظر ہے، یہ وہ شخصیت ہیں جن پر بہت زیادہ بوجھ ہے، یہ وہ شخصیت ہیں جو بہت جن کی تنقید ہوتی ہے، ہم بھی ان میں سے ہیں جو ان کی تنقید کرتے ہیں، اور وجہ یہ ہم کہتے ہیں بھئی حد ہے، کب وہ وقت آئے گا کہ جو مشکل آپ کی ڈیسیجنز ہیں وہ کچھ آسانی میں تبدیل ہوں گی۔ اور اس وجہ سے کیونکہ جو ڈیسیجنز مفتاح اسماعیل صاحب کرتے ہیں یا ان کو کہا جاتا ہے کریں، اس کے نتیجے میں پاکستان میں جو مہنگائی کا ایک طوفان آیا ہے، شاید ہی پہلے کبھی پاکستان کے عوام نے اس طرح کا ایک مہنگائی کا طوفان اسے دو چار ہوئے ہوں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جب حکومت بدلی، جب یہ نئی حکومت آئی، ووٹ آف نو کانفیڈنس کے تھرو جب عمران خان صاحب کو نکالا گیا، تو یہ ہم جب ان لوگوں سے بات کرتے تھے، پی ایم ایل این کے اپوزیشن کے لوگوں سے، تو ہم کہتے تھے آپ کاہے کو آنا چاہتے ہیں، اتنے مشکل حالات ہیں، اتنے مشکل حالات ہیں، آپ کیا کریں گے آ کے؟ تو وہ کہتے تھے جی کیسے ہم نہ آئیں، ہم تو آئیں گے کیونکہ جو ظلم ہے اس کو ختم کریں گے۔ اور ظلم کون سا؟ جو مہنگائی کا ظلم ہے۔ تو اب حالات آپ کے سامنے ہیں، مفتاح اسماعیل صاحب خود ان کو آنا پڑتا ہے، کبھی بادل ناخواستہ آتے ہیں، کبھی ان کو، بہرحال ان کی جاب ڈسکرپشن ہے کہ آئیں ٹی وی پہ اور آ کے بڑے بڑے مشکل جو فیصلے ہیں، بہت ان پاپولر فیصلے ہیں، وہ آ کے سناتے ہیں ہم سب کو۔ تو ہمارے ساتھ آج وہ موجود ہیں، اور جب سے بجٹ آیا اس کے بعد پہلی مرتبہ، انفیکٹ فائنانس منسٹر بننے کے بعد شاید پہلا انٹرویو ہمیں دے رہے ہیں، تو ہم ان سے پوچھتے ہیں آپ کہ جی بتائیں واٹ نیکسٹ، کیا یہی ہوتا چلا جائے گا کہ دنیا جہان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا اثر ہم کہیں گے جی ہمارے پر ہو رہا ہے، اور ساتھ ساتھ جو آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے۔ مفتاح صاحب بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے، اینڈ یو آر جوائننگ اس ٹوڈے۔ مشکل وقت ہے تو مشکل سوالات تو بہرحال ہوں گے۔ جی مفتاح صاحب یہ بتائیے کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس کے تحت ہم کیا کہیں؟ ہم یہ کہیں کہ جی دنیا کے حالات بگڑے ہوئے ہیں اور اس کا اثر پاکستان پر ہوگا، پاکستانیوں پر ہوگا، اور حکومت وہ جو حالات ہیں اس کے جواب میں وہی کرتی جائے گی جو کر رہی ہے، پھر قیمت بڑھی، پھر بڑھی، پھر بڑھی۔ از دس دا گیم پلان فار دا فیوچر؟ جی شکریہ نسیم، آپ نے بلایا مجھے، اور میں کوشش کروں گا آپ کے سوالات کا جواب دے سکوں ٹھیک طریقے سے۔ آپ نے جو بات کہی ہے وہ صحیح ہے۔ دیکھیں تین وجوہات ہیں میری نظر میں جس کی وجہ سے جو پاکستان اس وقت مشکلوں سے دوچار ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت ایک بہت زیادہ انکمپیٹنٹ حکومت تھی، 4 سال سے انہوں نے کچھ ایسے فیصلے جو کرنے چاہیے تھے وہ نہیں کیے، فیصلے ٹالتے رہے یا کبھی ان کو سمجھ نہیں آئی۔ مثال کے طور پہ 4 میں سے 3 سال 3 سردیاں وہ ایل این جی منگوانا بھول گئے، جب تاریخی طور پہ ایل این جی سستی ہوئی تو سودے نہیں کرے، تیل کے سودے نہیں کرے لانگ ٹرم، کوئلے کے لانگ ٹرم سودے نہیں کرے، تو آج ہم جو ہے وہ اسپاٹ مارکیٹ سے وہ لینے پہ مجبور ہو گئے۔ یہ تو اب کوئی بجلی کی ٹرانسمیشن لائن نہیں کری، کروڑ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ جو فروری میں مکمل ہونا تھا اب ہم کر رہے ہیں۔ حویلی بہادر شاہ 2 یا تریمو کہہ لیں، تریمو کے پاس ایک پلانٹ لگایا جس کے 2018 میں مشین آ گئے تھے، وہ کمپلیٹ نہیں ہوا۔ ایسے دیگر اور بہت سارے چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے پاور پروجیکٹس ہیں، ٹرانسمیشن لائن پروجیکٹس ہیں جو ان سے مکمل نہیں ہو سکی، پیسے کا بھی ضیاع ہوا۔ تو ایک تو یہ انکمپیٹنس ہے پی ٹی آئی کی۔ دوم، پی ٹی آئی کی ایک جو فروری کے بعد سے آپ سمجھ لیجئے کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ بارودی سرنگیں لگائیں معیشت کے اندر، کہ پیٹرولیم کے اوپر ایک ہوش ربا سبسڈی دے دی ڈیزل کے اوپر، جس کی وجہ سے حکومت جو تھی وہ ایک دم بینکرپسی کی طرف چلے گئی۔ جو حکومت کا خرچہ ہوتا ہے چلانے کا وہ 40 ارب روپے مہینے کا ہوتا ہے، اور جو خان صاحب سبسڈی دے رہے تھے وہ 120 ارب روپے تھی، تو حکومت تو دیوالیہ ہو جاتی۔ اور تیسری چیز آف کورس جو آپ نے فرمائی کہ وہ ایک چیلنجنگ انٹرنیشنل انوائرمنٹ ہے، کہ جب سے ہم آئے ہیں، خان صاحب جب چھوڑ کے گئے تو مثلا $90-95 پر بیرل پیٹرول تھا، انٹرنیشنل پرائس میں وہ آئل تھا، اب وہ 120-124 پہ ہو کے اب تو تھوڑا سا واپس آیا ہے، 113-114 پہ آ گیا ہے۔ یوریا مہنگا ہو گیا، ویٹ جس کو ہم ایکسپورٹ کرتے تھے 4 سال پہلے جب ہم چھوڑ کے گئے تھے، اب وہ ہم امپورٹ پہ مجبور ہیں، لیکن امپورٹ جو ہے وہ اب مہنگی پرائسز پہ ہو رہی ہے۔ سو کئی ایسی چیزیں ہیں جو 3 کمبینیشن ہیں، کچھ خان صاحب کی انکمپیٹنس، کچھ خان صاحب کی
آپ کہہ لیجئے کہ بارودی سرنگ بچھانے کا ہم کو فیل کرنے کے چکر میں پاکستان کی معیشت کو مشکل میں ڈالنا جان بوجھ کے، اور تیسری جو چیز ہے وہ چیلنجنگ انوائرمنٹ ہے. یہ تین کا ایک پرفیکٹ سٹارم ہو گیا ہے، جس کو آپ کہیں ایک کمبینیشن ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے ہم کو یہ بڑے مشکل فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تاریخ اس بات کی گواہی دے گی کہ شہباز شریف نے اور اس حکومت نے، کولیشن گورنمنٹ نے، جس میں میں بھی ایک ادنا سا حصہ ہوں، ہم نے اس ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا ہے. کہ مفتاح اسماعیل پہلے دن سے وہ باتیں کر رہا تھا، جس دن سے حکومت آئی ہے، کہ یہ مشکل فیصلے کر لو تو ڈیفالٹ سے بچو گے. اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے آج پاکستان ڈیفالٹ سے بچ گیا ہے، اور سب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو مشکل فیصلے میں پہلے دن سے ایڈووکیٹ کر رہا تھا وہ ناگزیر تھے، ضروری تھے، سیاسی طور پر بالکل مشکل تھی لیکن کرنے ناگزیر تھے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ ہم 2-4 مہینوں میں مشکلوں کو قابو پا لیں گے اور آگے بڑھ جائیں گے. اچھا یہ بتائیے مفتاح صاحب، یہ جو آپ نے عمران خان صاحب کے حوالے سے سب کا سب ان پر ہی اس کی ذمہ داری ڈال دی ہے، علاوہ اس کے کہ گلوبل انوائرمنٹ کیا ہے، مجھے یہ بتائیے گا کہ بہرحال جو سیاست ہوتی ہے اور پاور کی جو گیم ہوتی ہے وہ تو ہوتی ہے کہ آپ حکومت میں آئیں اور آپ اپنی پاور اتھارٹی ایکسرسائز کریں، اس میں اس طرح خودکشی تو نہیں ہوتی. تو جو آپ بیان کر رہے ہیں عمران خان صاحب نے اگر وہ سب کیا تھا تو پھر آپ نے کیا خودکشی کرنا چاہ رہے تھے کہ آپ آ کے بیٹھ کے، اور یہ بھی نہیں آپ کہہ سکتے کہ جی ہم اتنے نیک تھے کہ ہم نے کہا دیکھو ملک تباہ ہو رہا ہے، ہمیں موقع دو، ہم آ کے ایون ایٹ دا کاسٹ آف آر پولیٹیکل فیوچر ہم آ کے ملک کو صحیح کرتے ہیں. آپ لوگ یہ تو نہیں فرما رہے تھے جب آپ اپوزیشن میں تھے، یا پھر آپ کو اتنی زیادہ کوئی شوق ملا جب آپ آئے ہیں؟ آپ کو نہیں معلوم تھا یہ جو حالات جب جس کا آپ اب ذکر کرتے ہیں کہ بارودی سرنگیں بھی ڈل گئیں اور یہ بھی نااہلی بھی ہو گئی، یہ بھی، پھر آپ کیوں کہتے تھے پبلک کو کہ جی ہمیں آنے دیں، ہم مہنگائی کا تو قلع کما کریں گے؟ جی نسیم، ہمیں اس بات کا پورا آئیڈیا تھا کہ حالات بہت بگڑے ہوئے ہیں، اور میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ یہ شہباز شریف صاحب کو بھی اس کا پورا اندازہ تھا، اور یہ بات ہم جان بوجھتے ہوئے آئے کہ اگر یہ نہیں آئیں گے تو دوسرا راستہ بہت برا ہے. اگر عمران خان کو چھوڑ دیا تو ملک جو ہے وہ دیوالی کی طرف جا رہا ہے. نمبر 1. نمبر 2، میں آپ کو قسم سے بتا رہا ہوں کہ ہماری آپس کی میٹنگ میں ایک مرتبہ مجھے یاد ہے کہ خواجہ آصف صاحب نے یہ کہا کہ اگر پولیٹیکل کیپٹل سیکریفائز کرنا ہے تو کر دیں، لیکن پاکستان کو بچانا ضروری ہے. اور میاں شہباز شریف نے اس بات پہ بالکل تائید کی، تمام لیڈران نے اس بات پہ تائید کی. ایلائز کے لیڈرز جو ہیں، ایلائڈ پارٹیز کے، پیپلز پارٹی ہوئی، JUI ہوئی، MQM ہوئی، دیگر ہوئے، ان سب نے بھی یہ بات کو تسلیم کرا ہے کہ اس وقت ہمارا پولیٹیکل کیپٹل خراب ہو رہا ہے. لیکن 2 باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ پاکستان کو بچانا ہم پہ لازم ہے، اور نمبر 2 کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی عوام اتنی ذی شعور ہے کہ وہ سمجھے گی کہ جس حالات میں عمران خان چھوڑ کے گئے تھے تو یہاں پہ مشکل فیصلے کرنا ضروری ہے. ہاں کچھ ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں جو اپنے ذاتی مفاد کے لیے بے بنیاد باتیں کرتے ہیں اور دیگر چیزیں کرتے ہیں، لیکن جو سچی بات ہے کہ پاکستان کے عوام یہ بات سمجھتے ہیں کہ اس وقت اگر ہم پیٹرول مہنگا کر رہے ہیں تو نقصان میں نہیں بیچ سکتے، یہ ناگزیر تھا. اور جو خان صاحب نے معاہدے کرے ہوئے تھے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ سے، اس کے تحت تو مزید اور مہنگا ہونا تھا، تو ہم نے تو پھر بھی مہنگائی سے بچایا ہے. اور نہ بچانے کا کیا راستہ تھا؟ سری لنکا کا راستہ تھا. نہ بچانے کا کیا راستہ تھا؟ ڈیفالٹ کا راستہ تھا. نہ بچانے کا کیا راستہ تھا؟ یہاں پہ ماسف بے روزگاری کا راستہ تھا، معیشت کو رک جانے کا راستہ تھا، پیٹرول نہ ملنے کا راستہ تھا، خودکشیوں کا راستہ تھا. تو وہ بچایا ہم نے راستہ، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے پاکستان کو واپس سے ڈگر پہ چڑھایا ہے. اچھا دیکھیے 2-3 چیزیں آپ نے اہم کی. ایک تو اس سے پہلے کہ ہم اس پر آئیں کہ آپ جو فرما رہے ہیں کہ آپ نے اچیو کر لیا ہے، کہ ہم ڈیفالٹ سے بھی ہٹ گئے ہیں، اور آپ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ پاکستان کی پبلک جو ہے وہ سمجھتی ہے یہ سب چیزیں، اس پر ہم آتے ہیں. لیکن ابھی آپ نے کہا کہ اس پہ سب لوگ متفق تھے، اور یہ تو آپ بھی جانتے ہیں مجھ سے بہتر کہ اسحاق ڈار صاحب جو آپ کی پارٹی کے، جو کہ رانا ثناء اللہ اس دن کہہ رہے تھے کہ جی یہ جو مفتاح اسماعیل صاحب کو گائیڈ کرتے ہیں اور ہماری اکانومی کو چلاتے ہیں، کیا نام، اسحاق ڈار صاحب، یہ رانا صاحب نے کہا آپ کے سینئر لیڈر پارٹی کے. تو اچھا اگر یہ بات درست ہے اور اگر اسحاق ڈار صاحب کا اس میں کوئی عمل دخل ہے، تو اسحاق ڈار صاحب تو تواتر کے ساتھ کہتے رہے، اور اب بھی ہم دیکھتے ہیں نان سٹاپ سوشل میڈیا پہ
ان کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جی یہ غلط فیصلے ہیں, ہمیں IMF کے ساتھ زیادہ سیریس اور سخت ہمیں کرنی چاہیے تھی نیگوسیشنز, ڈالر کو میں کنٹرول کر پاؤں گا, اس کو میں نیچے لے آؤں گا. تو اب آپ کی پارٹی میں آپ فرما رہے ہیں کہ یہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بھئی ڈیسیجنز ہو رہی ہیں, لیکن یہ بات درست ہے کہ آپ کی پارٹی میں ابھی بھی ڈفرینس آف اوپینین ہے. ایک سائڈ یہ کہتی ہے کہ پولیٹیکل کیپٹل اتنا گنوا دیا ہے کہ آگے الیکشنز میں کیا ہوگا, دوسری کہتی ہے کہ نہیں جی جو آپ فرما رہے ہیں کہ جی پرائم منسٹر نے بھی کہا کوئی بات نہیں, اپنا سیکریفائز کرو پولیٹیکل کیپٹل, خواجہ آصف نے بھی کہا, لیکن یہ جو قیمتیں ہیں ان کو بڑھاؤ. تو یہ تفریق ہے یا نہیں ہے پارٹی میں جو ہمیں نظر آتی ہے؟ بہت کچھ کہا جاتا ہے سوشل میڈیا. نسیم دیکھیں, ہماری ایک جمہوری پارٹی ہے جس میں مختلف آراء ہوتی ہیں لوگوں کی, اور اپنی اپنی رائے کا سب اظہار کرتے ہیں. ہم نے بات کی ہے, میں تو شروع دن سے پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھانا اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھانا ناگزیر ہیں. دوسرے لوگوں کی, ہمارے دوسرے ساتھیوں کی آراء مختلف تھی, اور بہرحال پھر ہم نے ایک مرتبہ کلیکٹیو فیصلہ کر لیا. آپ کوئی اس سے پرٹیکولر, لیکن اور کلیکٹیو فیصلہ یہ ہوتا ہے جیسے کابینہ کے لیول پہ کہ پھر پوری کابینہ اس کی رسپانسبلٹی لیتی ہے, ایک آدمی جا کے الگ الگ باتیں نہیں کرتے. لیکن بہرحال یہ ایک کابینہ کے اندر تو یہ ہے, میرے خیال سے آپ دیکھیں گے کہ تمام کابینہ کے وزراء اگر وہ کابینہ میں مجھ سے ڈس ایگری بھی کرتے ہیں تو بعد میں جا کے وہ ظاہر ہے کہ ایگری کرتے ہیں. اسی طرح بجٹ کے اندر کچھ ایسے فیصلے ہیں جو شہباز شریف صاحب نے لیے ہیں جس سے میں اتفاق نہیں کرتا تھا, لیکن ظاہر ہے کہ آئی اون ایوری ڈیسیژن, اور بہت سارے ایسی باتیں جو انہوں نے میری درخواست مانی ہے اور انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے اگر مفتاح کہہ رہا ہے تو وہ مان لو. تو یہ تو مل کے ایک فیصلہ ہوتا ہے. جو رانا ثنا جس کی نشاندہی کر رہے تھے وہ یہ کہ ڈار صاحب ہمارے فیصلوں میں شامل ہوتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی آراء جو ہے وہ ہمیشہ, ان کی رائے جو ہے وہ ہمیشہ وہ مانی جاتی ہے یا کسی ایک فرد واحد کی رائے مانی جاتی ہے. لیکن جیسے ایک اسٹیٹ بینک کے گورنرز کے ہم لوگ انٹرویو کر رہے تھے تو 6-7 لوگ شامل تھے جس میں ڈار صاحب بھی شامل تھے. اسی طرح شروع میں جب پیٹرول وغیرہ پہ بات چیت ہوتی تھی تو اس میں ڈار صاحب بھی شامل تھے, ان کی رائے تھی اور میری بھی رائے تھی اور دیگر اور ہمارے لوگوں کی رائے تھی. تو یہ ہماری ایک جمہوری پارٹی ہے جس کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے, میں سمجھتا ہوں کہ جو میں سوچ کے جب میں نے مسلم لیگ جوائن کری تھی 12 سال پہلے, اس سے زیادہ یا 12 سے بھی زیادہ ہو گئے, اس سے زیادہ یہ مجھے وہ پارٹی نے اپنایا ہے, اور جو مختلف رائے ہے میری اس کو وزن دیا ہے, اور ہم تو ایک دوسرے کی رائے میں آپس میں بالکل فریلی بات کر سکتے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ اس سے پہلے ہم واپس آئیں اکانومی پہ, ڈار صاحب کی ذرا بات کو مکمل کر لیں کہ اچھا یہ اب یہ بھی ایک شروع ہو گئی تھوڑی سی اس پر یعنی ڈفرینس آف اوپینین. یہ کہا گیا, ڈار صاحب نے کہا کل اپنے انٹرویو میں, نہیں کچھ روز پہلے لندن میں کافی انہوں نے 15-20 منٹ کا انٹرویو دیا رپورٹرز کو, تو انہوں نے کہا جی میں واپس جا رہا ہوں کیونکہ یہاں پارٹی کی ڈیسیجن ہے. پھر کسی نے کہا نہیں جی, میرا خیال ہے شاید خاقان عباسی صاحب کی طرف کسی رپورٹر نے اشارہ کر کے کہا کہ انہوں نے کہا کہ جی وہ اپنی ذاتی ڈیسیجن میں واپس آ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا اچھا مجھے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں. تو یہ کیا ہے تھوڑا سا, کیونکہ ویسے ہی مشکل کا سامنے آپ کی پارٹی کو, یہ جو حالات ادھر ہیں اور پھر اس طرح کی جو آ جائیں رپورٹس, تو کیا سمجھا جائے؟ ایک آپ بتا دیجئے گا حتمی بات کہ اسحاق ڈار صاحب پاکستان واپس لوٹ رہے ہیں کیونکہ نواز شریف صاحب نے کہا ہے آپ واپس جائیں. دیکھیے نسیم, ڈار صاحب حتمی طور پر واپس آ رہے ہیں یا نہیں اس کا فیصلہ صرف ڈار صاحب کریں گے, اور وہ تو ڈار صاحب ہی آپ کو بتا سکیں گے, میں تو نہیں بتا سکتا. لیکن یہ ڈار صاحب نے کیا کہا ہے, شاید عباسی صاحب نے کیا کہا ہے, میں میاں نواز شریف نے کیا حکم کس کو دیا ہے, میں اس مسئلے میں, اگر آپ, یہ میرے لیے بڑا آکورڈ ہو جاتا ہے کامنٹ کرنا, تو اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ٹھیک ہے, فیئر انف, نہیں فیئر انف. اچھا یہ بتا دیجئے گا کہ یعنی کہ ہمیشہ یہ جب آپ لوگ شروع میں آئے کہ جب حکومت رہے گی جائے گی, یہ سب سوال تھے. فی الوقت تو یہ سوال چلا گیا کہ حکومت جائے گی, لگ تو رہا ہے کہ ابھی رہنے کے لیے ہے, آگے تو اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن یہ سوال مفتاح صاحب آپ خود جانتے ہیں کہ کتنے لوگوں کی زبان پہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب واپس لوٹ رہے ہیں. تو کیا وہ واپس لوٹ رہے ہیں فائنانس منسٹر بننے کے لیے؟ کچھ تو اس پر آپ روشنی ڈالیے, بیکاز یہ اہم سوال ہے, کیونکہ سرٹنٹی بڑی امپورٹنٹ ہے, پریڈکٹیبلٹی بھی امپورٹنٹ ہے, عہدہ یہ امپورٹنٹ ہے. تو ہمیں یہ بیان کر دیجیے گا کہ آپ کو کیا آپ کی پارٹی لیڈرشپ اور پی ایم کی طرف سے یہ ہے کہ یو آر ہیئر ان دس جاب ٹو اسٹے, یا ڈار صاحب کے بعد آنے میں آپ کو کوئی
اشارہ دیا گیا کہ کوئی تبدیلی آ سکتی ہے؟ دیکھیے مجھے یہ عہدہ دیا ہے میاں نواز شریف نے اور وزیر اعظم نے، اور میں ان کا بہت ہی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ مجھے عزت دی ہے اور مجھ کو یہ قابل سمجھا ہے۔ میں اللہ کی مہربانی سے جتنی اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے، جتنی سمجھ دی ہے، اس پوری سمجھ سے اور پوری محنت سے کام کر رہا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ سے ایک اچھا بجٹ بھی کروا دیا ہے اور IMF سے بھی اچھے نیگوسیشن ہو گئے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی نے بھی بڑی سپورٹ کری ہے، پارٹی کے دیگر لیڈران ہوں انہوں نے بہت میری سپورٹ کری ہے، اور کولیشن کے لیڈران نے بھی بڑی سپورٹ کری ہے۔ ہیونگ سیڈ دس، یہ میں اگر وزیر ہوں خزانے کا تو وہ صرف شہباز شریف کی ثوابدید ہے کہ مجھے رکھیں یا نہ رکھیں۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ میں اچھا کام نہیں کرتا ہوں یا کسی اور بنا پہ وہ سمجھتے ہیں کہ ڈار صاحب آ جائیں یا کوئی اور آ جائے، تو وہ ان کا بالکل ثوابدید ہے، ان کا حق ہے، اور ان کو چینج کرنا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر کے پاس یہ اختیار ہونا چاہیے، تو میں اس میں بالکل برا نہیں لگاؤں گا۔ اور میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ میں اس بار بھی جب انہوں نے مجھے وزیر خزانہ بنایا تو میں نے اپنی زبان سے کبھی یہ نہیں مانگا تھا۔ ظاہر ہے میں 4 سال سے یہاں پہ تھا، میں جیل گیا تھا پارٹی میں، پاکستان میں میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اپوزیشن کی ہے میں نے PTI کی۔ ہر بجٹ پہ سب سے پہلے تبصرہ میرا ہوتا تھا، سارے شوز پہ میں جاتا تھا، آرٹیکل لکھتا رہتا تھا، تو پارٹی جانتی ہے کہ میں نے کیا وہ کیا ہے اور حکومت میں بھی کیا کیا۔ لیکن جسٹ بیکاز میں نے پارٹی کے لیے اسٹرگل کیا ہے یا حکومت کے یا جمہوریت کے لیے اسٹرگل کیا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مجھے وزیر خزانہ بنا دیں۔ یہ کوئی اکوموڈیٹو پوزیشن نہیں ہوتی ہے، یہ پوزیشن ایسی نہیں ہوتی ہے جس کو آپ کسی کو ایڈجسٹ کرتے ہیں۔ یہ تو بڑی کرٹیکل پوزیشن ہے، کسی کو بنانا چاہیں گے جو آپ سمجھتے ہیں کہ کام کر سکتا ہے۔ تو یہ بالکل شہباز شریف کا ثوابدید ہے، شہباز شریف کا اختیار ہے۔ مجھے نہ میں برا مناؤں گا، نہ مجھے کوئی حق ہے برا منانے کا۔ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مفتاح کو ہٹا کے ڈار صاحب کو لے آؤ تو کوئی حرج نہیں ہے۔ میں اس میں سیریسلی آئی ول پرفیکٹلی بی اوکے ود دیٹ۔ ٹھیک ہے، کوئی آپ کو سگنل تو ابھی تک نہیں ہے اس حوالے سے؟ جی نہیں، مجھے نہ کوئی سگنل نہیں۔ ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے۔ مفتاح صاحب نے ابھی خود فرمایا کہ میں نے شکر گزار ہوں پارٹی کا کہ انہوں نے مجھے سپورٹ کیا، کہ میں نے ایک اچھا بجٹ پیش کیا اور IMF کے ساتھ نیگوسیشنز اچھی کی۔ اس پر گفتگو کریں گے آفٹر دا بریک۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ پاکستان کے فائنانس منسٹر مفتاح اسماعیل صاحب ہیں پروگرام میں، اور ان سے ہم پوچھتے ہیں بجٹ کے حوالے میں اور IMF کی نیگوسیشنز کے حوالے سے۔ مفتاح صاحب، بجٹ پر تو ایک اچھی چیز جو ہمیں لگی وہ سپر ٹیکس جو بعد میں لگایا، بڑا اچھا ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ جن کے پاس پیسہ ہے ان پر لگنا چاہیے، اور حالانکہ اس کی تنقید بھی بہت ہوتی ہے، بہرحال وہ اپنی انٹرپریٹیشن کی بات ہے۔ لیکن ایک تو یہ کہ اخراجات حکومت چلانے کے کتنے کم ہوئے، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اور کچھ ہی روز پہلے جو CPI انڈیکس ہے وہ 27% پہ چلا گیا۔ انفلیشن کا یہ حال ہے، آپ باہر یقینی طور پہ بھیجتے ہوں گے اپنے لوگوں سے یا خود، خیر سب لوگ آپ کو پہچانیں گے، لیکن آپ جا کے بات کریں تو ہر ایک یعنی انفلیشن کے بوجھ تلے، مہنگائی کے بوجھ تلے تو دبا ہوا بیٹھا ہے۔ تو اچھا بجٹ یہ کیسے ہے، یہ ذرا ہمیں یہ بتائیں، کیونکہ عمران خان صاحب کا ابھی آپ نے کہا کہ جی وہ ہمارے لیے بارودی سرنگیں ڈال کے چلے گئے۔ ایک اور طریقہ دیکھنے کا یہ ہے کہ وہ ریزسٹ کرتے رہے کہ جو عام لوگ ہیں، کہ پبلک جو ہے متوسط طبقہ، اس پر بوجھ نہ ڈلے۔ تو یہ ڈیبیٹیبل ہیں دونوں، آپ کا پوائنٹ آف ویو ان کا، لیکن اس وقت تو جو صورتحال ہے یہ تو اینڈلیس دکھائی دیتی ہے، اس کا تو کوئی اختتام ہی نظر نہیں آتا، کیونکہ ہر چیز پیٹرول کی جو قیمت ہے اس سے لگی ہوئی ہے، یوکرین میں جنگ کم نہیں ہونے لگی، ابھی اٹس اے فروزن کانفلکٹ، فروزن ان دا سینس کہ ان اینڈنگ کانفلکٹ ہے۔ تو یہ بات کدھر جا رہی ہے؟ تو آپ کس طرح فرما رہے ہیں کہ پاکستان کی عوام کے لیے بتائیں مجھے کدھر سے یہ اچھا بجٹ ہے؟ جی نسیم، جو آپ نے بات کی سپر ٹیکس، وہیں سے شروع کرتے ہیں کہ دیکھیں جو ٹیکس بڑھائے گئے PTI کے زمانے میں، اگر آپ کو یاد ہے ہماری جب حکومت تھی 17 میں 18 میں، جب 13 سے 18 میں، تو PTI بڑی بات کرتی تھی کہ انڈائریکٹ ٹیکس لگاتے ہیں، ڈائریکٹ ٹیکس نہیں لگاتے، ڈائریکٹ ٹیکس نہیں لگاتے، یہ کہتے ہوئے نہیں تھکتے تھے۔ جب یہ آئے 4 سال
تو انہوں نے تو صرف انڈائریکٹ ٹیکس لگایا، ایک ڈائریکٹ ٹیکس نہیں لگایا. 1700 ارب روپے کے نئے ٹیکس انہوں نے لگائے، لیکن کمال یہ کہ ٹیکس زیادہ نہیں جمع کر سکے. اور اس سال کے بعد ان کا جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے وہ 8.6 یا 8.8% ہے، جبکہ ہم چھوڑ کے گئے تھے جس سال میں وزیر خزانہ اس وقت تھا تو 11.1% پہ چھوڑ کے گئے تھے. تو 11.1% مسلم لیگ کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو تھا، اس کو کم کر کے یہ 8.8% پہ آئے. اس سال میں بھی، رواں مالی سال میں بھی اگر ایک کوارٹر بہت اچھا ہوا ہے، شاندار ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے وہ شہباز شریف اور مفتاح اسماعیل کا کوارٹر تھا اپریل سے جون تک، اور جون کے اندر تو ہم نے تاریخ رقم کری ہے 763 ارب روپے لے کر. تو ریلی اس سال کے اندر بھی جو ہے وہ اچھا ہم نے کیا ہے، لیکن چلے چھوڑ دیں اس بات کو. تو ہم نے انڈائریکٹ ٹیکسز نہیں لگائے، ہم نے ڈائریکٹ ٹیکسز لگائے جو انفلیشنری نہیں ہوں گے. جو پاکستان میں اس وقت انفلیشن ہے، اور بالکل ہے انفلیشن زیادہ، میں اس میں کوئی جھوٹ نہیں بولوں گا کہ یہ انفلیشن نہیں ہے، یا ہم اس لیے نہیں آئے تھے کہ آلو پیاز کی ٹماٹر کی قیمت نہ دیکھیں. نہیں، ہم اسی لیے آئے تھے کہ معیشت کو بہتر کریں، اور اسی لیے آئے ہیں. اور شہباز شریف کا بھی یہ کام ہے اور میرا بھی یہ کام ہے کہ معیشت کو بہتر کریں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور میں شرمندہ بھی ہوں کہ میں وہ مراد جو دینی چاہیے میں اپنے لوگوں کو، اور جو اگر کاش میرے پاس پیسے ہوتے اور میں دے سکتا، وہ میں نہیں دے پایا ہوں. لیکن یہ یاد رکھیے کہ جس دن ہم نے پیٹرول بڑھایا تھا، اس سے پہلے شہباز شریف نے سستا پیٹرول سستا ڈیزل اسکیم کے تحت 20 لاکھ 60 لاکھ لوگوں کو اجازت دی کہ وہ فون کر کے رجسٹر کرائیں 786 پہ، جن کی ماہانہ انکم 40,000 سے کم ہو گھریلو، تو ان کو ہم 2,000 روپے سبسڈی دیں گے. اس کے علاوہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں جو خواتین تھیں 80 لاکھ، ان کو ہم نے 2,000 روپے ایکسٹرا دیے جون میں. اور یہ جو 20 لاکھ لوگوں کو دیں گے، ان کو اللہ کی مہربانی سے ہر سال دیتے رہیں گے. اور 13-14 لاکھ لوگوں کو اب تک اس میں پیسے دے چکے ہیں گھرانوں کو. اب یہ تو ایک تو یہ بات ہے کہ جہاں ہم کر سکتے تھے ہم نے کیا، لیکن یہ بات درست ہے کہ مڈل کلاسز کے اندر اس وقت ایک بڑے مہنگائی کی پریشانی ہے. لیکن یہ آپ جانتی ہیں کہ جب $120 کا آئل ہو جائے تو میں اس کا کیا کر سکتا ہوں؟ سدے باب 2 طریقے کر سکتا تھا. ایک طریقہ یہ تھا کہ ہم سستا پیٹرول رہن دیتے، سستا ڈیزل رہن دیتے، اور اسی طرح چلتے رہتا. تو اس طرح جب چل رہا تھا تو روپیہ بھی ڈی ویلیو ہو رہا تھا، ہم کو ایل سی کھولنے میں مشکل آ رہی تھی، ہماری کریڈٹ ریٹنگ خراب ہو رہی تھی. پاکستان کا بانڈ 70 پیسے پہ آ گیا تھا $1 کا. یہ بات ہے، یہ جا کے معلوم کر سکتے ہیں جب خان صاحب چھوڑ کے گئے تھے تو. اور جو موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہے کہ ہم ڈیفالٹ کی طرف جا رہے تھے. وہ پیسے کہاں سے آتے ہیں حکومت کے پاس؟ جس پیسے سے حکومت سبسڈی دیتی ہے وہ عوام کے ہی پیسے ہوتے ہیں. اگر میں ایک ہاتھ سے دے رہا ہوں تو دوسرے ہاتھ سے مجھے کہیں نہ کہیں سے لینے پڑتے ہیں. اگر میں سستا پیٹرول دے رہا ہوں تو پیٹرول کی قیمت باہر تو مجھے پوری دینی پڑ رہی ہے، یہاں پر ہم کسی ادھار لے لیتے ہیں، اپنے بچوں کے اوپر وہ ڈال دیتے ہیں، اور وہ پیسے تو اسی اکانومی سے نکل رہے ہیں تو کسی اور کے پاس سے آ رہے ہیں. تو یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے کہ ہم سستا پیٹرول بیچ سکتے ہیں. بہت عرصے تک ہم نہیں بیچ سکتے تھے، ہمارے پاس وہ ہماری کمر میں وہ اتنی طاقت نہیں تھی کہ ہم یہ کر سکتے تھے. سو ہم خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ کی طرف جا رہے تھے. کوئی اسٹرا تھا which would have broken the camel's back، ہم نے اللہ کی مہربانی سے وہ بچا لیا. کوئی وزیر خزانہ کو اچھا نہیں لگتا. میرے اس پہ میمز چلتی ہیں سارا دن، میرے نام سے لوگ مستی کرتے ہیں کہ مفتاح آتا ہے ٹی وی پہ تو قیمت بڑھ جاتی ہے پیٹرول کی. آپ سمجھتی ہیں کہ یہ اچھا لگتا ہے ہم لوگوں کو؟ آپ سمجھتی ہیں کہ شہباز شریف اس کو ایزی لیتے ہیں کہ پیٹرول مہنگا کرنا چاہیے، یا کوئی بھی ایزی لیتا ہے کولیشن کی؟ یہ سیاستدان ہیں 40 سال سے. This is very difficult, but what am I supposed to do? جی لیکن مفتاح صاحب بات سنیے، دیکھیے آپ فائنانس منسٹر ہیں، آپ کامنٹیٹر نہیں ہیں، آپ اینالسٹ نہیں ہیں. آپ سے توقع 2 ہیں. ایک تو یہ کہ آپ دیکھیے پیسہ، یہ تو کلاسک ہے نا ایک بات کہ دس از اے ٹروئزم ان فائنانس کہ جدھر کانفیڈنس ہوتا ہے ادھر پیسہ آتا ہے اور ادھر بہتری ہوتی ہے. پیسہ تو ادھر ہی جاتا ہے جہاں کانفیڈنس. ایک تو یہ کہ جو سینس ملتی ہے گورنمنٹ سے، ٹھیک ہے مشکل وقت ہے، لیکن بار بار یہی سننا کہ ہم ڈیفالٹ کی طرف جا رہے تھے. ابھی آپ لوگوں کی سیاسی تو اپنے جھگڑے اپنی جگہ ہیں، لیکن یہ ذرا ایکسپلین کیجئے. بار یہ سننا ایک فائنانس منسٹر سے کہ ہم ڈیفالٹ ہونے جا رہا تھا، ڈیفالٹ، یہ مطلب واٹ ڈز دس ڈو فار دا کانفیڈنس؟ کہ یعنی کہ اس ماحول میں کتنے لوگ آئیں گے، کتنے آپ کے پاس آئے گے انویسٹمنٹ باہر سے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو اپنی جگہ مہنگائی ہے اس کے لیے کوئی آپ کے پاس انوویٹو ہے تھنکنگ؟ کیونکہ آپ فرما کیا رہے ہیں مفتاح صاحب؟ آپ فرما یہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہمارے پاس پیسہ بہت کم ہے اور ڈالرز بھی بہت کم ہے، اور دنیا میں مہنگائی بڑھ رہی ہے، اور ہم نے اس کو پہلے ہم نبٹ
سکتے ہیں اس کو اسی طریقے سے کہ ہم جو مہنگا پروڈکٹ ہے اس کا پیسہ ہم پاس اوور کریں پبلک کو. تو جب پبلک یہ سنتی ہے, مجھے بتائیں خدا نہ خواستہ کل یوکرین میں ایک دم سے اور آئے طوفان مچے جنگ کا, اور روس کے, اور آئل کسی وجہ سے کنٹرول ہو جائے, امریکہ آ کے دھاوا بول دے, تو یہ بتائیے گا کہ آئل تو جا سکتا ہے 200 پہ بیرل پہ, 250 بیرل پہ, پھر کیا پبلک آف پاکستان یہ سوچے گی کہ بھئی اچھا پھر وہ بھی ہمارے پر ہی آئے گا بوجھ؟ یہ ذرا بتائیے ہمیں ایز اے فائنانس منسٹر کہ آپ آؤٹ آف دا باکس, اور یہ کلیشے نہیں ہے, یہ اصل میں بات سوال ہے کہ آپ لوگ کیا کچھ سوچ رہے ہیں کہ کیا کر پائیں گے آئی ایم ایف سے کچھ پیسے لینے کے اور یہ مہنگائی پبلک کو دینے کے علاوہ؟ ذرا بتائیے گا. جی دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ میں نے کبھی بھی ڈیفالٹ کی بات نہیں کری جب تک کہ مجھے ڈر لگ رہا تھا, لیکن جب کانفیڈنس ہو گیا مجھے, آئی ایم ایف سے بات ہو گئی, ہم نے پرائسز بڑھانا شروع کر دی, ہم صحیح ڈگر پہ آ گئے, تو پھر جب ہم کو لوگوں نے سمجھایا, پوچھا کہ بھئی آپ نے کیوں پرائس بڑھائی ہے, آئی ایم ایف سے آپ نے یہ جو کیا ہے تو یہ کیوں آپ نے کیا ہے, تو پھر ہم نے ان کو سمجھا رہے تھے کہ دیکھو اگر یہ راستہ نہیں اپناتے تو ڈیفالٹ کا راستہ تھا. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان میں انویسٹ کر رہا ہے اس کو تو یہ بات پتہ ہے, وہ تو یہ دیکھ کے ہی کرتا ہے, لیکن ایک پاکستانی عام پبلک کو بھی یہ بتانا حکومت کو ضروری ہے کہ اگر میں آپ کا پیٹرول مہنگا کر رہا ہوں یا میں آپ کی چیزیں مہنگی کر رہا ہوں تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں. تو ایک یہ بات ہے. دوسری بات نسیم, آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر ایک $200 کا پیٹرول ہو جائے تو ہم کیا کریں گے, چیزیں مہنگی کریں گے, تو مطلب $200 کا اگر آئل ہو جائے تو بہن مطلب مجھے بتائیں نا کہ مطلب کیا کر سکتے ہیں, اور میرے پاس کیا ادھر ریزروز ہیں, کیا ہم نے اچھے دنوں میں کبھی ریزرو جمع کر کے رکھے تھے جو ہم کر سکتے ہیں؟ کیا جب ہم سعودی عرب گئے تھے اور ان سے بات کر رہے تھے تو اس وقت سعودی عرب کے اندر ڈیزل ہم سے مہنگا تھا, دبئی میں ڈیزل ہم سے دبئی میں ڈیزل ہم سے مہنگا تھا. تو جن ممالک سے آپ پیکیجز لیتے ہیں, ڈپازٹ لیتے ہیں, جدھر آئل بنتا ہے, جدھر آئل نکلتا ہے گراؤنڈ سے, آپ ان سے سستا جب ڈیزل بیچیں گے تو وہ بھی آپ کو یہ کہیں گے کہ یہ تم نے کیا تماشا لگا رکھا ہے. مطلب جب مرغی, گوشت, آٹا, چینی, جو کہ بہت زیادہ ضروری چیزیں ہیں زندگی کی, وہ جب ہم بیسکلی اسینشلی کاسٹ پہ دیتے ہیں, ماں سوائے بہت غریب لوگوں کو ہم یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن وغیرہ میں یا کہیں اور طریقے سے سستا دے دیتے ہیں, تو جب ہم وہ ضرورت زندگی کاسٹ پہ دیتے ہیں تو یہ چیز ہم کیسے سستی دے سکتے تھے؟ یہ تو ایک پولیٹیکل گمک تھا خان صاحب نے جو کیا ہوا تھا, جس سے ہم کو جلدی نکلنا تھا, اور اللہ کی مہربانی سے اب ہم نکل گئے. اور اب جب کہ آئی ایم ایف سے آپ کی یہ ڈیل ہو گئی ہے, جب آپ نے یہ جو بیسکلی بیلٹ ٹائٹننگ کرنی تھی, ہمارے امیر لوگوں سے ہم نے سیکریفائز کروائی ہے, بینکوں سے, دیگر بڑی کمپنیوں سے ہم نے مزید ٹیکس لیا ہے. میں یہ بھی بڑی فخر سے کہتا ہوں کہ شہباز شریف کے بیٹوں کی فیکٹریوں پہ میں نے 10% کا سپر ٹیکس لگایا ہے, اپنے بزنسز پہ ٹیکس لگایا ہے, سپر ٹیکس. تو اگر ہم نے یہ سب کیا ہے, اسماعیل مفتاح صاحب یہ مجھے کہنے دیجئے کون سی یہ بڑی فخر کی بات ہے؟ اگر یہ تو انتہا ہے نا اس ملک میں جو پالیٹکس میں آئے ہیں وہ, اور یا کوئی جو پالیٹکس یا جنرل یا سو اینڈ سو فورتھ, جن کے پاس رہا ہے بڑا بڑا عہدہ, انہوں نے تو حد ہی کر دی ہے نا. یعنی کہ میں ہر ایک پر نہیں بات کرتی, لیکن آپ کے سامنے ہے کہ ملک غریب ہوتا چلا گیا ہے. اب آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو دا ڈیٹیلز, لیکن سچ بات تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کو تو یہ اگزامپل سیٹ کرنی چاہیے مفتاح اسماعیل صاحب. آپ لوگ جو بلینئرز ہیں, آپ کو تو چاہیے کہ ہم, یاد ہے نواز شریف صاحب نے قرض اتارو ملک سنوارو ایک زمانے میں شروع کیا تھا, کچھ لوگ آگے بڑھے تھے. اب آپ لوگ جو بہت پیسے والے, اور میں کہتی ہوں ہم جیسے لوگوں کو بھی سامنے آنا چاہیے, یہ جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں ہم ٹیکس دے رہے ہیں, یہ وہ دس از نو بگ ڈیل, یہ تو بالکل اٹس ناٹ اینی بگ ڈیل, یہ تو آپ کو کرنا ہے بھائی, اس میں فخر کی کیا بات ہے؟ یعنی بلینز آپ لوگوں نے کمائے اس ملک سے. مجھے تو یہ اگر آپ کہیں نا کہ نسیم میں ایک ایسی اسکیم لانچ کر رہا ہوں کہ میں اور جو اتنے ہمارے ارب پتی ہیں وہ اتنا پیسہ کنٹریبیوٹ کریں گے, تو نسیم آپ جیسے بھی لوگ آ کے پیسہ ڈالیں بیونڈ یور ٹیکس. اصل میں یہ بھی کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ رومانٹک باتیں نہیں ہیں جو ملک کا حالات کا کہ جو آپ بیان کرتے ہیں. دس کنٹری نیڈ سم تھنگ لائک دس. بٹ بہرحال مجھے یہ بتائیے کہ پرائیویٹائزیشن جو ہے مفتاح صاحب, پچھلے 20 سال سے جو حکومت آتی ہے وہ کہتی ہے جی پرائیویٹائز, اچھا کہتے ہیں جی اتنا لیکیج ہو رہا ہے, فائنینشیل بلیڈنگ اتنی ہو رہی ہے, اس پہ کچھ آپ لوگوں نے سوچا ہے؟ یہ ذرا اس پر بتائیے گا. ایس او ایز کا جو بیڑا غرق ہے, کوئی حکومت نہیں کچھ کر پاتی اس پہ.
دیکھیے، ایک تو یہ کہ میں آپ سے تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا اگر آپ اجازت دیں اس کی، بصد احترام کہ دیکھیں پچھلی حکومت میں تو جو وزرائے اعظم تھے وہ اپنے گھر ریٹروسپیکٹیولی ریگولرائز کراتے تھے 12 لاکھ روپے دے کر. اچھا مفتیٰ صاحب مجھے اجازت دیجیے گا. آئی ایم سو سوری ٹو انٹرپٹ. مجھے بریک لینے دیں تاکہ میں بریک لوں گی تاکہ میں آپ کو انٹرپٹ نہ کروں. آپ نے بہت سے سوالوں کے اہم جواب دینے. لیٹ می ٹیک اے بریک. ہم واپس آپ کے پاس آتے ہیں سیدھا. ناظرین بریک لیتے ہیں، پھر مفتیٰ صاحب بہت سی باتیں وہ ایکسپلین کریں گے تو سنتے ہیں ان کو. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ فائنانس منسٹر مفتیٰ اسماعیل صاحب، اور بڑے وہ جواب دے رہے ہیں، ٹھیک ٹھاک سوال بھی ان کے ساتھ ہم سختی کر رہے ہیں. جی مفتیٰ اسماعیل صاحب، اوور ٹو یو. کر رہا تھا کہ یہ ریت تو یہاں پہ یہ ہے کہ وزرائے اعظم اپنے گھر ریگولرائز کروا لیتے ہیں ریٹروسپیکٹیولی، تو ہم کم از کم یہ کریڈٹ تو دینا کہ ہم نے سارے امیر لوگوں کو اگر لے کر آئے ٹیکس نیٹ میں، اور اپنے بشمول ہمارے خود کے، بشمول میرے وزیر اعظم کے، بشمول میرے سابق وزیر اعظم کے، ہم سب کو ٹیکس نیٹ میں، سپر ٹیکس نیٹ میں لے کر آئے. تو آئی تھنک کہ یہ تھوڑی سی کریڈٹ تو دینی چاہیے. اگر آپ نہیں سمجھتی تو ٹھیک ہے، میں معذرت کر لیتا ہوں. دوسری جو آپ یہ بات کر رہی ہیں پرائیویٹائزیشن کی، دیکھیں پرائیویٹائزیشن کے اندر بھی اگر آپ جانتی ہیں کہ 2013 سے 18 کے درمیان میاں نواز شریف نے کی حکومت نے کوشش کری تھی پرائیویٹائزیشن کی، لیکن پھر اس وقت اسد عمر صاحب جو تھے وہ پرائیویٹائزیشن کے بہت خلاف ہوتے تھے. پھر جب یہ لوگ آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم خزانہ بنائیں گے اور ہم ایس او ایز کو 3 سال میں 2 سال میں پتہ نہیں کیا کر دیں گے. آج بھی وہی نقصان ہو رہا ہے. 500-600 ارب روپے اس ملک کے ضائع ہوتے ہیں. آپ کیا کریں گے مفتیٰ صاحب؟ یو آر رائٹ اباؤٹ دا پاسٹ. آپ کیا کریں گے؟ اللہ نے چاہا تو پروسیس بھی بہت مشکل ہے، بہت لمبا ہے پرائیویٹائزیشن کا. اس کے پروسیس کو بھی ایگزامن کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ پرائیویٹائز کر کے ہی جائیں گے، کیونکہ یہ اس وقت کی ضرورت ہے. کوئی پرائیورٹی ہے آپ کی جی اس وقت؟ کیا پرائیویٹائز کریں گے؟ دیکھیں نا، یہ سیاست کی نظر ہو جاتا ہے پرائیویٹائزیشن. اسٹیل مل ایک پرائیویٹائزیشن کے پروسیس سے گزر رہی ہے، کافی میچور اور رائپ ہو چکی ہے. اس کے ساتھ ساتھ 1-2 پاور پلانٹس ہیں جو کہ کافی رائپ اور میچور ہو چکے ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے. تو 2-3 ایسٹس ہیں حکومت بات کر رہی ہے. اور ساتھ ساتھ شہباز شریف صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں، پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیز، یعنی کہ اسلام آباد کی آئسکو یا فیصل آباد کی فیسکو، ان کو بھی تیار کرو. تو ان کو بھی لے کر آ رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ان کی مینجمنٹ دے دیں پرائیویٹ سیکٹر کے ہاتھوں میں، ہو سکتا ہے کہ پوری پرائیویٹائز کر دیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ ایک بات یہ کی تھی عمران خان صاحب کی حکومت میں بھی، وہ جب شروع میں آئے تھے تو وہ بہت زیادہ اس پر زور دے رہے تھے، اور انہوں نے کہا بڑا ہمارا بریلینٹ پلان ہے، ہم زمین بیچیں گے، اسٹیٹ لینڈ بیچیں گے، اس سے پیسہ ملے گا. اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مڈل ایسٹ میں بہت سے ایسی حکومتیں تھیں، گلف میں خاص طور پہ، جو انٹرسٹڈ تھیں زمین لیز پر لینے کے لیے، اپنی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے. تو اس طرف سوچ رہی ہے کوئی گورنمنٹ کہ وہ کرے اس پر، یعنی کہ لیز کرے زمین، اس سے پیسہ لے؟ دیکھیے 1-2-3 قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. یا تو ایگریکلچر لینڈ، ایک زمانے میں مڈل ایسٹرن کنٹریز کو بہت شوق تھا کہ وہ پاکستان میں آ رہے تھے کہ ایگریکلچر لینڈ لے لیں یہاں پر، وہ اپنے اناج یہاں پہ گرو کریں اور اس کو لے کر جائیں. لیکن گورنمنٹ آف پاکستان ویدر ان سندھ اور پنجاب جو ہے وہ جس طرح سلو موو ہوتی ہے ریڈ ٹیپ کے ساتھ، تو وہ ڈس اپوائنٹڈ ہو کے وہ عرب انویسٹرز چلے گئے. اب میرا نہیں خیال ہے کہ وہ ٹرین میرے خیال سے وہ چلے گئی ہے. ان کو جہاں لینا تھا، کسی نے افریقہ میں لینڈ لے لیا ہے، کسی نے اور جگہوں پہ لے لیا ہے. اور سعودی عرب سے ابھی بھی ہم نے پوچھا تھا تو ان کے جو کراؤن پرنس ہیں ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے پاکستان میں لینڈ کے اندر انویسٹ کرنے کا. اگر اور کوئی ملک کرنا چاہے نان ایگریکلچر لینڈ میں کوئی اپارٹمنٹس بنا لے تو ایمار وغیرہ کراچی میں ہے، اسلام آباد میں ہے، اگر وہ آ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے. لیکن جو پروسیس ہمارے یہاں ہے، جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں لینڈ کے، جو سسٹم ہے کہ کوئی کس کے نام پہ کوئی کس کے نام پہ اس کو ایگریگیٹ کرنا، یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی فارنر کے لیے اتنا آسان ہوگا یہ لینڈ خرید کے ایگریگیٹ کر کے کرنا. حکومت اگر کرے تو پھر اس کے اوپر الزام تراشی آپ کو پتہ ہے کیسی ہوتی ہے کہ بھئی یہ آپ نے کر لیا، بھئی لوٹ لیا، بیچ دیا. کرنے کے لیے جی قطر وغیرہ ہیڈ ایکسپریسڈ انٹرسٹ کے ایئرپورٹ لیز کریں، جس طرح ہیتھرو وغیرہ ہے. ہم گلف کے کچھ ممالک ہیں جنہوں نے اس کو لیا ہوا ہے لیز پہ، تو وہ مینجمنٹ دی ہوئے لیز پہ. تو اس طرح کی کوئی تھنکنگ ہے پاکستان میں؟ غالباً قطر کی سول ایویشن کی کوئی ایجنسی ہے اور ٹرکش کوئی ایئرپورٹ کی ایجنسی ہے جن کو انٹرسٹ ہے
کراچی، اسلام آباد اور لاہور کے ایئرپورٹس کے کنسیشنز لینے میں، نہ خریدنے میں نہیں لیکن صرف مینجمنٹ لینے میں. لیکن کیا یہ فیصلہ کرتی ہے حکومت یا کیا ایویشن اس کا فیصلہ کرتی ہے، اس کے بارے میں مجھے لیکن یہ کوئی پرائیویٹائزیشن کا ایسٹ نہیں ہے، یہ تو صرف مینجمنٹ ٹرانسفر کرے گا. جی بالکل، ہاں، بٹ اس سے ارننگز تو آئیں گی. ایک اور یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو صورتحال ہے جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے دوست ممالک تھے، چاہے سعودی عربیہ لیں چاہے یو اے ای لیں، جو ان کا پاسٹ پیٹرن رہا ہے مفتاح صاحب، پاکستان کو پیسے یعنی یا پاکستان کو لینڈ کرنے میں یا پاکستان کے ریزروز کو ذرا بہتر بنانے کے لیے اپنا ڈپازٹ یہاں رکھنے میں، وہ اس میں تبدیلی آئی ہے. تو آپ کو بھی نظر آتا ہے کہ دیر از اے چینج ان دی ایٹیٹیوڈ دیر؟ جی میرے خیال سے آپ کی بات میں وزن ہے. وہ آپ کو پتا ہے کہ ہمیشہ سے یہ ہماری مدد کرتے رہے ہیں اور اس بار بھی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. سچی بات تو یہ ہے کہ اس بار بھی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ان کی کچھ اس بار مشورے بھی تھے اور ایک مشورہ یہ بھی تھا کہ بہتر رہتا ہے کہ آپ آئی ایم ایف سے بھی وہ اپنی کو ڈیل کر لیں. میں سمجھتا ہوں کہ جب آئی ایم ایف سے ڈیل ہو جائے گی اور جو انشاءاللہ عنقریب ہو جائے گی تو پھر آپ دیکھیں گے کہ شاید سعودی عرب یا دیگر ممالک جو ہیں وہ بھی پاکستان کے اندر یا انویسٹ کریں گے یا پاکستان کے اندر ڈپازٹ دیں گے یا کچھ نہ کچھ آسانی ضرور کریں گے. یہ درست بات ہے کہ یو اے ای نے کہا ہے کہ ہم آپ کو دیں گے لون اگر آپ اپنی اسٹیٹ انٹرپرائز میں ہمیں کچھ شیئرز دیں گے اور 10% یا واٹ ایور، اور ہمیں ایک بورڈ پہ سیٹ بھی دیں گے. از دیٹ کریکٹ؟ ایجپٹ کے اندر ایک فرینڈلی کنٹری نے انویسٹ کیا ہے، لیکن وہ لون نہیں ہے، ایکچولی وہ اسٹاک خریدے ہیں، انہوں نے شیئرز خریدے ہیں لیکن بائی بیک ایگریمنٹ کے ساتھ کہ اگر ایجپٹ چاہے تو وہ واپس خرید سکتا ہے کچھ 4-5% نفع دے کر، ایک ریزنیبل نفع دے کر. تو ایسی ڈیل پاکستان کے سامنے بھی آئی ہے. جی ابھی نہیں ہوئی ایسی کوئی ڈسکشن نہیں ہو رہی یو اے ای اور پاکستان کی؟ ڈسکشن ہوئی ہے. ہمارے پاس حکومت پاکستان کے پاس کوئی میکینزم نہیں ہے جس کے تھرو ہم یہ کر سکیں کہ G2G بنیاد پہ ہم یہ بات کر سکیں. تو اس کا میکینزم پہلے بنانا ضروری ہے، جب وہ بن جائے گا تو پھر یہ بات ہوگی. اچھا، دوسرا یہ بتائیے کہ آئی ایم ایف کا آپ نے ذکر کیا، تو آئی ایم ایف نے جو آپ کو کہا ہے کہ نیب پر ہمیں لاز کو جو امینڈ کیا اس پہ رپورٹ دے، ڈڈ دیٹ کم ایز اے سرپرائز ٹو یو؟ آئی ایم ایف نے کہا نیب پر کیا کہا؟ آپ نے کیا سوال پوچھا تھا؟ کہ انہوں نے کہا کہ جو اکاؤنٹیبلٹی نیب لاز میں جو امینڈمنٹ ہے، ایک انہوں نے کہا کہ نیب پر ایک رپورٹ دیں، وہ ایک خبر تھی اخبار میں، ایسی بات ہے یا نہیں ہے؟ یہ غلط خبر ہے، یہ غلط خبر ہے. نیب کے بارے میں کچھ نہیں کہا انہوں نے، اکاؤنٹیبلٹی کے بارے میں دیر از نتھنگ؟ نیب کے بارے میں کوئی بات نہیں، بالکل نہیں، کوئی بات نہیں یار. اچھا، کوئی بات نہیں ہوئی. تو یہ بتائیے کہ ابھی آپ کا جو مانیٹری اور فسکل وہ جو ڈاکیومنٹ آپ نے ذکر کیا کل اپنے کسی پروگرام میں کہ وہ ہمیں مل گیا، وی آر اسٹڈینگ اٹ، ہم اس کو ریویو کر کے واپس دیں گے، تو ٹائم لائن کیا ہے آپ کے ذہن میں، کب تک یہ سب فائنلائز ہوگا؟ نسیم، جو آئی ایم ایف نے جس طرح مجھے کہا ہے تو وہ اگست کے اندر ان کی بورڈ میٹنگ ہوگی، اور اگست میں ان کی بورڈ میٹنگ ہوگی، اور جہاں تک یاد ہے اور جہاں تک میں نے سنا ہے تو اگست کے پہلے 2 ویک میں ان کا بورڈ جو ہے ویکیشن پہ ہوتا ہے. تو مجھے مطلب کوئی بہت زیادہ عجلت نہیں ہے، ورنہ تو ہم جلدی کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ مطلب آئی تھنک کہ وی ہیو، میں اس سے بیکورڈ کام کر رہا ہوں تو 4 ویکس پہلے، مطلب آئی تھنک فرسٹ اس ویک کے اندر ہو جانا چاہیے ایگریمنٹ، یا اگر اس ویک میں نہیں ہوگا اگلے ویک کے 1-2 دنوں میں ہو جائے گا، لیکن میرے خیال سے اس ویک تک ہو جائے گا. بٹ آئی ایم ناٹ، مطلب ہمیں آ چکا ہے کافی دنوں سے ایگریمنٹ، ہم اس کو ذرا پڑھ رہے ہیں، اس پہ بات چیت کر رہے ہیں آلریڈی. ایسا وہ بات چیت کا پروسیس شروع ہو گیا ہے ان سے کہ بھئی یہ ان کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ ہمارا مقصد تھا، یہ تمہارا مقصد ہے، یہ لکھا ہوا ہے، تو اس پہ بات چیت ہو رہی ہے. بہت ساری چیزوں پہ تو ایگریمنٹ ہو گیا ہے، میجر چیزوں پہ، لیکن مائنر لینگویج کے اوپر تھوڑا سا بحث ہوتی ہے، تو وہ ہو رہی ہے، تو وہ ہو جائے گی 2-4 دنوں میں انشاءاللہ. تو لائکلی اچھا، ایک تو انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ یہ فنڈز کا کہ کیا اماؤنٹ ہوگا، 1.8 بلین ڈالرز ہوگا، یہ دا اماؤنٹ ہیزنٹ بین گیون اینی ویئر. یہ تو ہم لوگ اپنی ایزمپشن سے بات کریں مفتاح صاحب، جب بات ہوتی ہے کہ اراؤنڈ 2 بلین یا کچھ ایسے
فی الحال جو ٹرانچ آئے گی چاہے اگست میں آئے یا کب آئے اس کا کوئی اماؤنٹ تو نہیں ابھی تک کلیئر کٹ؟ میں بتا دوں، لیکن گزارش یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہمیں کہ 2 ٹرانچ ہم ایک ساتھ ریویو کر رہے ہیں 7 اور 8، تو وہ 2 ٹرانچ کے میں نے حساب کیا کہ 900,000 کی 7 تھی اور 900,000 کی 8 تھی، تو میں نے وزیر اعظم صاحب کو یہ بتایا کہ سر 2 ٹرانچ ہیں تو وہ 1.8 بلین ہو سکتا ہے اگر 2 ٹرانچ ہم کو یہ پوری دے دیں تو، جو وزیر اعظم صاحب نے بات بھی کی ہے لیکن وہ میرے کہنے پہ کی ہے، لیکن کیونکہ یہ پروگرام ہم نے ایکسٹینڈ کیا ہے اور پروگرام ایکسٹینڈ بھی ہو چکا ہے اور کیونکہ پروگرام کے اندر پیسے بھی بڑھ گئے ہیں تو انہوں نے ٹرانچ کو بھی ریجیکٹ کر رہے ہیں، تو 2 یہ ٹرانچ الگ پیسوں کی ہو سکتی ہیں انفیکٹ الگ پیسوں کی ہیں، اور اس کے بعد مزید ٹرانچز بھی ہوں گی، لیکن یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جو پروگرام 6 بلین کا تھا 3 سال کا، اس کو انہوں نے 4 سال کا تقریباً کر دیا ہے اور 6 بلین سے بڑھا دیا ہے۔ تو یہ ابھی معلوم نہیں 6 سے بلین سے زیادہ کتنا ہوا ہے، ابھی تک کوئی آفیشیل تو مجھے معلوم ہے لیکن میں اسٹاف لیول ایگریمنٹ تک انتظار کر رہا ہوں۔ اچھا ابھی آپ بتانا چاہتے ہیں، اچھا یہ بتائیے ویری کوئکلی، رشیا پہ ہم نے تو آپ سے بہت ڈس ایگری کیا تھا رشین آئل پہ، کیونکہ آپ نے کچھ 2-3 باتیں بھی ایسی کی CNN وغیرہ میں وچ ور فیکچولی ناٹ کریکٹ، اور بڑے یہ 2 مہینے سے بیک اینڈ فورتھ جا رہا تھا نہیں کریں گے، اب یہ کچھ آ رہا ہے کہ جی خط لکھے جا رہے ہیں کہ دیکھیں ریویو کریں کیا، تو یہ ہم نے 2 مہینے ڈیلے کر کے یہ ایک ڈیسیجن لیا ہے، یہ hasn't it cost us in dollars, millions of dollars؟ مجھے میری تصحیح کیجیے گا اگر میں نے کوئی فیکچولی انکریکٹ بات کی، میں نے صرف CNN پہ یہی کہا تھا اور اب بھی میں یہ کہتا ہوں کہ ہم تو کسی سے بھی آئل لے لیں گے اگر ہم کو کوئی 30% یا $30 سستا دے رہا ہے، ہمیں کوئی حرج نہیں ہے، ہم رشیا سے لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ ہم کو سستا آئل دے دیتا ہے، اگر ہمارے اوپر سینکشنز نہیں ہیں۔ دوسری بات جو میں نے، سینکشنز تو بالکل نہیں ہیں جی، کہ فروری کے اندر خان صاحب تشریف لے کے گئے تھے، فروری کے 3رے ہفتے میں، اور اپریل تک وہ وزیر اعظم تھے اور پورے مارچ کے مہینے میں انہوں نے تیل نہیں لیا انہوں نے رشیا سے، جبکہ ہندوستان لیتا رہا۔ تو اگر خان صاحب اتنے، مفتاح صاحب خان صاحب کو چھوڑ دیں، وہ تو چلے گئے ہیں، بات تو آپ لوگوں کی وہ تو بات ہو گئی نا، خان صاحب نے انیشیٹ کیا تھا، ڈیسیجن نہیں ہوئی تھی، دیکھیں نا، آئی ڈونٹ، چھوڑ دیں خان صاحب، از گون، آپ اپنی بات کریں نا، وی آر گوئنگ ٹو لک ایٹ یو۔ نہیں، آپ اپنی مرضی سے سوال پوچھیں لیکن میری گزارش بھی سن لیجئے پلیز۔ اچھا جب سنیں، بتائیے۔ خان صاحب نے پورے مارچ میں تیل نہیں لیا، اور اگر آپ یہ دیکھیں فروری کے اندر اس وقت کی جو رپورٹس تھیں اخبار کی، اور آپ جو جرنلسٹ ساتھ بھی گئے تھے، شاید آپ بھی گئی ہوں یا ذکر جرنلسٹ آئے تھے، خان صاحب نے کبھی اس وقت تیل کا ذکر نہیں کیا، گیس کی بات ہوئی تھی اور آٹے کی، ویٹ کی بات ہوئی تھی، گندم کی، لیکن تیل کی بات نہیں ہوئی تھی۔ تیل کی بات تو اپنے میرے بھائی حماد سعید نے، حماد اظہر نے کی تھی جی، حماد اظہر نے کی تھی۔ میں آپ کو بتا دوں تھوڑا سا اس پہ ہم نے کام کیا، اراؤنڈ مڈ مارچ کو ہمارے ایمبیسڈر نے وہاں سے کہا کہ روس از ولنگ، کیونکہ اس وقت روس پر پریشر بہت آ گیا تھا سینکشنز کا، کہ روس از ولنگ ٹو سیل اپنے کچھ دوستوں کو انکلوڈنگ پاکستان، تو اس لیے پروسیس شروع ہوا تھا لیکن کہیں پہنچا نہیں، کیونکہ ظاہر ہے وہ گھر چلے گئے۔ لیکن اچھا چلیے، رشیا پہ اللہ کرے ابھی ٹائم ہو آپ کے پاس اور آپ لوگ اس پہ آگے بڑھیں، کیونکہ ابھی بھی ان کی قیمت آپ دیکھیں، انڈیا اور بنگلہ دیش اور سری لنکا اور چائنا تو کتنا تیل اٹھا رہے ہیں وہاں۔ اچھا مفتاح صاحب، لاسٹ کویسچن، یہ کچھ خبریں آ رہی تھیں سامنے کہ شاید ہندوستان سے تجارت کے بارے میں کچھ بات چیت ہو رہی ہے کہ اس مشکل وقت میں وہ ایک آپشن وغیرہ ہے، اس میں کچھ صداقت ہے، اور اگر ہے تو ڈسکشن کی نوعیت کیا ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال ہے کہ اس میں ابھی کوئی صداقت ہے۔ اچھا، دیر از نو سچ ڈسکشن۔ مفتاح صاحب بہت بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں آنے کا۔ اچھا جی، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا۔ ناظرین، اسی پر ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں۔ خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔